والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین جنگ بدر کے ان مجاہدین اور شہداء کے صدقہ سے امت کو عروج عطا فرمائے اور امت کو جہاد کی تعلیم دینے کی اور جہاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج 16 رمضان مبارک ہے. سن 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو مدینہ طیبہ سے پرانے 20 میل جنوب سائڈ کی جانب پہ ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام جنگ بدر. یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور مدینہ طیبہ میں جہاد کرنے کا پہلی مرتبہ حکم دیا گیا کفار و مشرکین سے لڑو. اللہ کے حکم پر یہ پہلی جنگ لڑی گئی. ہر سال موضوع سنتے ہیں لیکن تھوڑی سی تبدیلی اس میں توجہ کے ساتھ، چونکہ یہ جنگ اسلام کی شان، اسلام کا وقار، اسلام کا رعب، اسلام کی فتح، اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ میں حضور کی شان مبارک بھی نمایاں، حضور کا علم غیب بھی نمایاں، اور اس میں صحابہ کرام کی عظمت بھی ہے. اس لیے امت کے لیے یہ سب سے بڑی جنگ تھی اور قرآن نے اسے یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا دن جو تھا وہ بدر کا دن تھا. حضور نے کئی جنگوں میں حصہ لیا. حضور کی حیات طیبہ میں 27 کے قریب چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے سب سے بڑی جنگ یہی ہے. نئی باتیں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی. پہلی بات تو ذہن نشین کر لیں، سید المجاہدین
اللہ کی مخلوق میں انبیاء کرام رسولان عظام پوری مخلوق میں سید المجاہدین حضور کی ذات ہے۔ حضور سے بڑھ کر طاقتور بھی کوئی نہیں تھا، حضور سے بڑھ کر دلیر بھی کوئی نہیں تھا، حضور سے بڑھ کر اللہ کی زمین پہ بہادر بھی کوئی نہیں تھا، حضور سے بڑھ کر رحمت والا بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کے بڑے لقب سے نوازا، جو کسی نبی کا حصہ نہیں بنا، تو پھر حضور نے بھی تلوار اٹھائی ہے، حضور نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ تو آج وہ اندھیرے میں ہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں۔ وہ گمراہ کون ہیں؟ حکمران ہیں، یا جس ذہن میں آتا ہے یہ جہاد دہشت گردی ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر حضور رحمت للعالمین اتنا عالی مرتبت ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں کے مقابلے میں نکلے تو جہاد دہشت گردی کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی فرما برداری کا نام ہے۔ توجہ کے ساتھ، جہاد حضور نے فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ، فرمایا زمانہ ماضی سے قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ جہاد کی وجہ سے زمین پہ امن قائم ہوتا ہے، جہاد کی وجہ سے عدل ہوتا ہے، جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں، جہاد کی وجہ سے اللہ کے فرامین پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھے ایک جہاد ہی تو ہے، یاد رکھنا، توجہ، دنیا کے مستشرقین، یہود و نصارہ ہنود، اسلام کے دشمن ہماری نمازوں سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کے مستشرقین یہود و نصارہ ہمارے سچا خیرات سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کے یہود و نصارہ ہمارے نماز جمعہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر دنیا کے کفار اگر ڈرتے ہیں تو وہ جہاد سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا کے کافر جس مسلمانوں کے عمل سے ڈرتے ہیں، میں مسلمانوں بتا رہا ہوں وہ جہاد ہے۔ کیا ہے؟ جہاد ہے، جہاد ہے۔ جہاد سے زمانے نبوی سے لے کر آج تک دنیا ڈرتی ہے۔ اگر امت جہاد جاری رکھتی تو آج نہ جانے کتنا زمین کے کتنا کفار کے ممالک ہمارے قبضے میں ہوتے۔ روم جیسی دنیا کی اس زمانے کی سپر پاور طاقت کیوں مسلمانوں کے جھنڈا اسلام کے لہرا رہا تھا؟ جہاد کی وجہ تھی۔ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان، دنیا کے سارے یہود و نصارہ اکٹھے ہو کر 40 سے اوپر ممالک جمع ہو کر اس کو شکست نہیں دے سکے۔ ہمارے بھولے بھالے کئی علماء بھی اس میں زد میں آئے، دہشت گردی ہے، یہ افغانستان والے دہشت گرد ہیں۔ لیکن بحمداللہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں امام شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کو، وطن عزیز میں اہل سنت میں، جنہوں نے برملا کہا افغانستان میں دہشت گردی نہیں، یہ جہاد ہے۔ دہشت گردی ظلم ہے، ظلم مٹ جاتا ہے، لیکن جہاد افغانستان میں جاری ہے۔ جب آپ کی ملا عمر سے ملاقات ہوئی، پاکستان کے لوگ اور بھی گئے کہ ان کو سمجھائیں اتنا بڑا دہشت گرد امریکہ ہے، اس کے سامنے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے ملک کو تباہ نہ کرو۔ جب نوانی صاحب کی ملاقات ہوئی ملا عمر سے، کہا آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں، غور کریں، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ایٹمی طاقت کا مالک ہے، دنیا کے بڑے بڑے ملک اس کے ساتھ ہیں، افغانستان کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ تھوڑی سی نرمی پیدا کریں۔ تو انہوں نے کہا مولانا مجھے تو حضور نے فرمایا جہاد کرو، مجھے تو حضور نے فرمایا جہاد کرو اور تم مجھے روک رہے ہو۔ تو جب یہ کلمات سنے، کہا
یہ پہلے شخصیت تھے پاکستان کے، فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاد کریں۔ اگر حضور نے فرمایا ہے تو پھر آپ جہاد کریں۔ پھر آپ برملا کہتے تھے، جس طرح افغانستان روس اس کا قبرستان ثابت ہوا ہے، امریکہ اس کے اتحادیوں کا بھی قبرستان ثابت ہوگا۔ پھر وہ وقت آیا افغانستان میں یہ شکست کھا کے چلے گئے۔ یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ یاد رکھنا، اتنا ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں ہے جو مسلمان کے دل میں جہاد کی طاقت اور قوت ہے۔ روم کی جب جنگ لڑی گئی، ہر سال آپ سنتے ہیں بدر کا موضوع، اس لیے میں تھوڑا سا دائیں بائیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ روم کی جب جنگ لڑی گئی، وہ لاکھوں میں تھے، یہ ہزاروں میں تھے۔ وہ لاکھوں میں، یہ ہزاروں میں، ہزاروں والے غالب آ گئے۔ روم کے دار و خلافت پہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ شکست کھا جانے کے بعد سارے جمع ہوئے، وزیر، مشیر، حکمران جمع ہوئے، بڑے بڑے اہل علم و دانش جمع ہوئے۔ آپ ذرا غور سے سنیں، میرے سب احباب غور سے سنیں، ایمان تازہ ہوگا۔ حاکم پوچھتا ہے روم کا، وہ دور سے آئے، ہم یہاں کے رہنے والے، وہ تعداد میں کم، ہم تعداد میں زیادہ، ان کے پاس اسلحہ بھی کم، ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ، ہر اعتبار سے ہم طاقت میں، قوت میں، افرادی طاقت میں، اسلحے میں ہم سب سے زیادہ۔ شکست ہم نے کیوں کھائی ہے؟ رائے لوگ پیش کرتے رہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک بوڑھا کھڑا ہوا، کہا میں بتاتا ہوں آپ کو، سنو میرے جوانوں، ذرا غور کرو، میں بتاتا ہوں تمہیں کیوں شکست ہوئی۔ کہا ہم جھوٹ بولتے ہیں، وہ سچی بات کرتے ہیں۔ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کہا ہم شرابیں پیتے ہیں، وہ شراب کو حرام سمجھتے ہیں۔ کہا ہم برائی کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے۔ ہم رات کو عیاشی کرتے ہیں، وہ رات کو مصلے پہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کریں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کہا ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اس لیے ان کو فتح نصیب ہوئی، ہمیں شکست ہو گئی۔ آج جھوٹ کو جب کہا جائے سیاست ہے، میری سمجھ نہیں آتی۔ میدان میں ہمیشہ مرد نکلتے تھے، آج خواتین نکلی ہیں، یہ بھی ہم جہاد سمجھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ پہلے بدر کے میدان میں عورتیں اتارنے والے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ تاریخ پڑھیں، آپ پہلے عورتیں اتارنے والے بدر کے میدان میں اسلام کے خلاف کفار و مشرکین تھے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، ذرا اتنا 313 کی تعداد ہو، 1000 کا مقابلہ ہو، 70 اونٹ ہوں، 2 گھوڑے ہوں، 7-8 تلواریں ہوں، ادھر سینکڑوں اونٹ ہوں، سینکڑوں تلواریں ہوں، سینکڑوں گھوڑے ہوں، کھانے پینے کے لیے ایک اونٹ ڈیلی ذبح ہو رہا ہو، 2 بھی ذبح ہو رہے ہوں، یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کیسے فتح ہو گئی؟ کیا وجہ تھی؟ ایک ہی وجہ تھی، جب حضور باہر تشریف لائے نا، راستے میں حضور نے صحابہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب نے تو بھرپور اظہار کیا، حضور ہم قربان ہو جائیں گے، ہمارے بچے بھی آپ پہ قربان، ہم کبھی نہیں پیچھے ہٹنے والے، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ ان کی تقریریں بھی سننے والی تھی۔ حضور مہاجرین سے جانب توجہ ہٹا کے انصار کی جانب دیکھتے تھے، چونکہ وہ تو پرانے تھے، انہوں نے تو پہلے سے قربانی دے دی تھی، انہوں نے گھر چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، وہ تو قربانی پہلے سے دے رہے تھے۔ حضور کا اشارہ تھا اہل مدینہ کی جانب، حضرت ساتھ کھڑے ہوئے،
بڑے جوش سے خطبہ دیا، حضور آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ حکم تو دیں، ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ جذبہ دیکھیں، ہمیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ ہمیں حکم تو دیں۔ حضور ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، دشمن جدھر سے آئے گا ہم لڑیں گے۔ صحابہ کے خون کھول رہا تھا، کیا جذبات ہیں، اور پھر اگلی بات کیا کہی سننے کے قابل ہے، حضور ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ واہ، ان پہ فخر کیوں نہ کیا جائے؟ جوانوں اپنے ایمان میں حرارت پیدا کرو، میرے بوڑھے بھی آج جوان بنے ذرا۔ آج کی حضور ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام عمالقہ کے خلاف نکلے، اللہ کا حکم تھا تو قوم کہہ رہی تھی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّنَا قَاتِلًا إِنَّا هَاهُنُونَ، تم نکلو، تم جاؤ موسیٰ، تم جانے تمہارا رب جانے، تم لڑو تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھتے، ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ حضور ہم وہ نہیں ہیں۔ آہا کیا خوب کہہ رہے ہیں، حضور ہم وہ نہیں ہیں، قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کہیں جاؤ تم لڑو، حضور آپ کا رب لڑے، حضور ہم وہ نہیں ہیں، آپ ہمیں حکم تو دیں۔ تاریخ اسلامیت میں نہیں، پوری کائنات میں اس جنگ جیسی جنگ کوئی لڑی ہی نہیں گئی، لڑی ہی نہیں گئی۔ 313 کی تعداد، صاف ظاہر ہے مسلمان تھے، نئے نئے بھی کچھ لوگ تھے، دل میں خوف پیدا ہوا تو میرے نبی نے کیا دعا مانگی، اب دعا پہ غور کریں۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم فلا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر تیرا رسول کیا کہہ رہا ہے، پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج یہ مٹھی بھر شہید ہو گئے، پھر تیری عبادت کرنے والا زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور دعا میں اتنا استغراق تھا، اتنا انہماک تھا، نبوت کے کندھوں سے چادر اتر کے گر پڑی، حضرت ابو بکر صدیق نے چادر اوپر ڈالی، حضور کو بازو میں لے لیا، حضور بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، بس کیجئے۔ گڑ گڑا کر حضور دعا مانگ رہے تھے، اور ایک وہ کلمہ جو آج بھی مسلمان پڑھے تو اس کے اثرات ہیں، حضور کی زبان پہ یہ تھا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ کلمات زبان نبوت پہ جاری تھے۔ حضور دعا کرنے کے بعد حضور نے ایک دن پہلے، ذرا آپ غور کریں، قرآن میں سورہ لقمان کے آخر میں ہے 5 چیزوں کا کسی کو علم نہیں ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کل کیا ہوگا۔ دوسرے مسلک کے لوگ برملا کہتے ہیں کل کا کسی کو علم نہیں ہے، حضور نے تمام صحیح احادیث میں یہ موجود ہے، تمام صحیح احادیث میں یہ حدیث موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک دن پہلے نکلے حضور، چھڑی حضور کے ہاتھ میں تھی، حضور نشان لگاتے، ہاتھ لگاتے، ہا ہونا مسرع فلاں بن فلاں، کل اس مقام پہ فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ حضور کا علم غیب۔ عقیدے کو سمجھیے، عقیدے پہ غور کیجئے۔ ہم کہتے ہیں حضور کو ذاتی طور پہ کچھ بھی علم نہیں ہے، تمام اہل سنت کہتے ہیں اللہ نے حضور کو علم دیا ہے، اس علم کی بنیاد پر حضور بتا رہے تھے، اپنے طور پہ نہیں۔ کل یہاں کافر مرے گا، ملک الموت کو شعبان میں رجسٹر پکڑا دیا جاتا ہے، اس سال میں یہ مریں گے، ان کی تو نے روح قبض کرنی ہے۔ کیا ملک الموت کو علم نہیں ہے؟ کسی کی اس نے ناجائز جان قبض کر لی ہو، ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے ملک الموت کو روئے زمین پر علم دے دیا ہے، تو اللہ نے حضور کو بھی علم عطا فرمایا ہے۔ حضور اپنے طور پہ تو نہیں جانتے، جب میرا اللہ علم دے رہا ہے تو پھر انکار کرنا حضور کو علم غیب نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا انکار ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ چلو
اگلے دن جنگ ہوئی. جنگ میں حضور کی شان نمایاں کس طرح؟ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کے ساتھ جہاد کر رہے تھے. تلوار ٹوٹ گئی. جب تلوار ٹوٹ گئی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب کیا کروں؟ میرے نبی نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے چھڑی اٹھائی، دے دی، جاؤ اس سے جہاد کرو. ان کے ہاتھوں میں پہنچنے کی دیر تھی کہ تلوار بن گئی. حضور کی حیات طیبہ میں، اور پھر یہ جنگیں مسلسل لڑتے رہے، وہی تلوار استعمال ہوتی رہی. ہم کہیں ہمارے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ بھی ہیں، نہیں، ہم سب کے ہاتھ ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن قرآن کو پڑھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ نے میرے نبی کے ہاتھوں کو ید اللہ، جب رضوان بیعت رضوان ہو رہی تھی، اس مقام پر جب حضور بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے فرما دیا میرے حبیب یہ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، نیچے ہے صحابی کا ہاتھ، نیچے ہے ابو بکر کا ہاتھ، نیچے ہے عمر بن خطاب کا ہاتھ، نیچے ہے علی مرتضیٰ کا ہاتھ، لیکن اوپر ہاتھ کس کا ہے؟ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے. پھر ہم کیسے کہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں؟ نہیں، میرے نبی کے ہاتھ کو تو اللہ اپنے ہاتھ فرما رہا ہے. چھڑی دی تلوار بن گئی. اور جب ختم نبوت کے خلاف جنگیں ہونے لگیں اس وقت وہ شہید ہو گئے. پوری زندگی آخر تک اسی تلوار کے ساتھ جہاد جاری رکھا. ایک اور صحابی ان کی آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، یہاں لٹک رہا ہے. مشورہ کیا اس کو یہاں سے نکال دے. کسی نے کہا حضور سے عرض کیجئے. حضور سے عرض کیا گیا. حضور نے فرمایا بلاؤ میرے صحابی کو. جب بلایا گیا حضور نے پیچھے ہٹا کے لعاب لگائی. اسی گھڑی جو رخسار پہ ڈیلا آیا ہوا تھا واپس اسی جگہ پہ لگا دیا. کوئی بندہ اس کو محسوس ہی نہیں کرتا تھا کس آنکھ کا ڈیلا باہر آیا. بعض علماء محبت نے یہ کہا ہے جس آنکھ کو میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے ٹھیک کیا اس کا حسن پہلے سے بھی بڑھ گیا. چلو جب صحابہ کرام تھوڑا سا کہ وہ 1000 کی تعداد ہے، ہم کم ہیں، اور پھر ان میں شیطان نے یہ شوشہ چھوڑا فلاں قبیلہ بھی آ رہا ہے، فلاں قبیلہ بھی آ رہا ہے. حضور کے سامنے عرض کیا تو حضور نے فرمایا اگر وہ کہتے فلاں قبیلہ آ رہا ہے، میرے اللہ نے مجھے فرمایا ہے میرے حبیب تیرے صحابہ کی مدد کے لیے میں 1000 ملائکہ بھیج رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ اللہ فرماتا ہے میں 3000 ملائکہ بھیج رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم خوش نہیں ہوتے؟ میرے اللہ نے فرمایا میں 5000 ملائکہ بھیج رہا ہوں. جس جنگ میں واضح طور پہ قرآن میں موجود ہے اللہ نے حضور کے صحابہ کے لیے ملائکہ کو مدد کے لیے بھیجا، وہ جنگ بدر ہے. اور صدیوں کے بعد علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی کیا خوب کہا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت سے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو ماحول تو بنانا، تو فضا تو بنانا، میدان میں تو نکل، دشمن کا مقابلہ تو کر، تلوار تیری اٹھ رہی ہو، دشمن بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، تو اخلاص اور محبت سے جہاد کے لیے باہر نکلا ہے، پھر دیکھ ماحول تو بنا، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی. میرے بھائیوں آج بھی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم ماحول بنائیں. حکمرانوں نے تو کہہ دیا جہاد دہشت گردی ہے امریکہ کے کہنے پہ، اور مشرف نے آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو ہمارے جو نصاب ہے سکولوں کا کالجز کا وہاں سے آیات جہاد نکال دیں. اسے کہا گیا کہ یہ آیات نکال دو، جب مسلمان لڑکا ان کو پڑھتا ہے اس کا خون کھولتا ہے، اس کا خون کھولتا ہے، یہ آیات نکال دو.
बड़ी फंडिंग दी गई, आयात जिहाद निसाब से निकाल दी गई। मैं मानता हूँ किताबों से निकाली है, अभी कुरान में मौजूद हैं, अभी कुरान में मौजूद है। मेरे भाइयों ज़रा आप गौर फरमाएं। और मुझे उस आलिम दीन की बात याद आई जिसने उस गुस्ताख हिंदू को कत्ल किया, गाज़ी-उल-दीन शहीद ने। तो उन्होंने कहा वो तो शहीद हो गया, मर गया, ख़त्म हो गया। तो एक आलिम दीन ने जवाब दिया वो शहीद हुआ है, वो छुरा अभी भी मौजूद है, वो छुरा अभी भी मौजूद है। ठीक है, निसाब से निकाला है तो कुरान अभी भी मौजूद है और कुरान क़यामत तक मौजूद रहेगा और ये आयात जिहाद मौजूद रहेगी और तलवार अब भी चलती रहेगी। याद रखें, जिहाद जिहाद है। अब ज़रा गौर करें, जब जंग ख़त्म हो गई तो सहाबा किराम ने देखा जहाँ जहाँ हुजूर ने इशारा लगाया था, निशान लगाए थे, सहाबी कसम उठा के कहते हैं मुझे कसम है अल्लाह जुल जलाल की, कोई काफिर की लाश जर्रा बराबर भी इधर उधर नहीं थी। जहाँ हुजूर ने निशान लगाया था उसी दायरे में उसकी लाश पड़ी थी। आज बरमला बड़ी डिठाई से फेसबुक पे कितने मौलवी लगे हुए हैं, हुजूर मर गए माज़अल्लाह, नहीं सुनते, कब्र वाले कोई नहीं सुनते, ये सब मुर्दा है, ये सब मुर्दा है। मेरे भाइयों, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं सही हदीस की जानिब। जब कुफ्फार और मुशरिकीन अबू जहल बड़े बड़े काफिरों की लाशें कुएं में डलवाई गईं, हुजूर का तर्ज अमल ये था जब जंग में फतह हो जाती तो 3 दिन वहां रहते, तीसरे दिन आप सहाबा के साथ कुएं के मुंडेर पे खड़े हो गए। ऐ फुलां बिन फुलां, मैंने अल्लाह का वादा सच्चा पाया है, क्या तुमने अल्लाह का वादा सच्चा पाया है? आम शख्सियत भी नहीं, सैयदना उमर इब्न खत्ताब बोल उठे अल्लाह के रसूल ये तो कत्ल हो गए, इनके जिस्म से रूहें निकल गईं, ये तो मुर्दा हैं, ये अब भी सुनते हैं। भी मैं किसी आम किताब की बात नहीं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इन किताबों में ये हदीस में ये हदीस मौजूद है और दुनिया का कोई मसला का आलिम दीन इसको ज़ईफ नहीं करार दे सका, कोई मौजू नहीं कह सका। ये सही हदीस में आपको पेश कर रहा हूं ताकि आपका अकीदा मजबूत रहे। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया तुम इनसे ज्यादा नहीं सुन सकते, उमर तुम इनसे ज्यादा नहीं सुन सकते। क्या मफहूम? जिस तरह तुम सुन रहे तुमसे ज्यादा ये सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे लेकिन तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, दूसरों की बातों में आप कहें कि माज़अल्लाह सब मर गए, ख़त्म हो गए, नबी भी, सहाबा भी, फलां फलां बुजुर्ग, नहीं, जो बुजुर्ग है मैं उनकी बात करता हूं। आप किसी के कब्र पे मज़ार बना लें उसका नहीं, ये ड्रामा भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ। मैं सही बुजुर्गों की बात करता हूं, मैं कुज्जे शाह, पकोड़े शाह, डंडे शाह, लोटे शाह, छोटे शाह, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं बात करता हूं दाता अजमेरी की, मैं बात करता हूं ख्वाजा अजमेरी की, मैं बात करता हूं बाबा फरीद की, मैं बात करता हूं पीर मेहर शाह साहब की, मैं बुजुर्गान दीन की बात करता हूं। जिनके नाम बदल गए वो बुजुर्ग कहां है? अंबियाए किराम के नाम भी नहीं बदले, रसूलान उज़्ज़ाम के नाम भी नहीं बदले, और जो सालिहीन हैं उम्मत के उनके नाम भी नहीं बदले। जिनके नाम ही बदल गए, नाम बदलना ये नापसंद अमल है, नापसंद अमल है। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं बुजुर्गान दीन की बात करता हूं। तो क्या फरमाया? फरमाया उमर तुझसे ये ज्यादा सुन रहे हैं। अगर मरने के बाद, कत्ल हो जाने के बाद सहाबा की तलवारों से वो कत्ल हो जाए, मुर्दा हो जाए, अगर अबू जहल सुन सकता है, बड़े बड़े काफिर सुन सकते हैं, तो सालिहीन भी कब्रों में सुनते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, पहले मैंने एक दफ़ा बयान किया, हज करने के लिए गया तो जन्नतुल बकी में मैं हाजिर हुआ। वहाँ पर एक साहब बड़ी दाढ़ी मजमा लगा के खड़े हुए थे। ये मर गए हैं, ये कोई नहीं सुनते, इनको कोई पता नहीं है।
تقریباً 100 کے قریب آدمی تھے، وہ اپنی تقریر جھاڑ رہا تھا، تو میرا خون کھولا تو میں آگے بڑھا۔ میں نے کہا مولانا مجھے اجازت ہو تو میں بات کروں؟ کریں بات آپ، میں آپ کو حضور کے منبر پہ بات بتا رہا ہوں، یہ میں اپنا واقعہ۔ میں نے کہا مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ ہیں، مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، نہیں سنتے، کوئی خبر نہیں ہے۔ بالکل۔ میں نے کہا دیکھ لے۔ کہا بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ مر گئے ہیں، یہ ختم ہو گئے ہیں، یہ نہیں سنتے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، صحیح حدیث میں ثابت ہے جنگ بدر میں کنویں میں جب ڈالے گئے ابو جہل ان بڑے بڑے کافروں کی لاشیں، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یہ سن رہے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا اگر ابو جہل قتل ہو جانے کے بعد سن سکتا ہے، عتبہ شیبہ سن سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں سن سکتے؟ آپ یقین جانیں کہ مولانا کا دماغ جس طرح معاف ہو جاتا نا ایسے۔ اب اس کی ڈٹھائی دیکھیے، بے شرمی دیکھیے، میرا ہاتھ ایک پکڑ کے نا اپنے ہاتھ پہ مارتا ہے، اگر مان لوں تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی میں حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں، پھر کہتا اگر مان لوں۔ بھی اللہ تجھے ہدایت دے تو فوراً کہتا مولانا یہ حدیث میرے علم میں نہیں تھی جو آپ نے بیان کی ہے، اور آپ نے صحیح حدیث بیان کی نہیں۔ ڈٹھائی وہی کھڑی ہے، عقیدہ وہی کھڑا ہے۔ آپ ایسا نہ بنے، اس کا عقیدہ وہی کھڑا ہے، اگر میں مانوں پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا عقیدہ کیا تھا؟ معاذ اللہ سب مر گئے، یہ بات غلط ہے۔ میں صالحین کی بات کرتا ہوں، میرے خود اپنے بھی مشاہدات ہیں، ٹوٹا پھوٹا نکمہ نکارا جیسا ہوں۔ جو صالحین لوگ ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزاری ہے، ان کا جسم تو جسم، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، رمضان مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے تھے، اپنی امت کو خرچ کرو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ مسجد ہے آپ خرچ کریں، مدرسہ ہے اس پہ کچھ قرضہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں خرچ کریں۔ دیکھو ایک پہ 70 گنا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ میں بھی پیسے دینے تھے 20,000 کا، میں نے وعدہ کیا تھا، میں بھی پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ خرچ کریں۔ آپ کے دوست ملنے والے ہیں، ان کو لے آئیں، بھئی دیکھو مدرسہ بن رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، خدمت کریں۔ یہ دنیا ہماری وہی ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں، باقی ہمارے وارثوں کے لیے ہے۔ اپنے ہاتھ سے دے جائیے، مرنے کے وقت خرچ کرتے ہیں، مرنے کے بعد خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا زندگی میں ضرورت کے وقت ایک خرچ کرنا، مرنے کے بعد 100 خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے ہاتھ سے دیجئے، کل نہ جانے کیا بنے، کیا اولادیں کیا کریں۔ کتنے واقعات میرے علم میں ہیں کہ باپ کی میت ایک کمرے میں، دوسرے کمرے میں بھائی حساب کر رہے تھے، تجھے کتنا آئے گا، مجھے کتنا آئے گا، میرے علم کے اندر ہے۔ ایک فیملی باہر رہتی تھی، یہاں کوئی بڑا ایک اپنا سودا تھا وہ کرنے کے لیے آئے، باپ فوت ہو گیا، اس کو دوسری سائڈ پہ لٹا دیا، سودا کر لیا، نوکر کو پیسے دیے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پیسے دیے نوکر کو۔ جب ہم جہاز پہ بیٹھ جائیں پھر کہنا ابا جی فلاں کے فوت ہو گئے ہیں، اور یہ کورشیف کر لینا ہے، یہ خیرات کر لیں، یہ غریبوں کو دے دینا ہے۔ حالات جہاں ہیں اپنے ہاتھوں سے دے کے جائیے، اپنے ہاتھوں سے دے کے جائیے، اور